جی السلام علیکم، سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آج میں ایک اہم موضوع پہ بات کروں گا، اور یہ خاص طور پہ دل کے جو ریگولر مریض ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے، کیونکہ میں جس ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں وہاں بھی اکثر میں دیکھتا ہوں کہ مریض آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں ڈاکٹر نے کہا کہ اینجیوگرافی کروائیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت دل کی ایسی نہیں ہے، یعنی کہ ان کو اینجیوگرافی کا فائدہ نہیں ہو سکتا، تو ہم جب اینجیوگرافی کا وقت نہیں دیتے تو وہ اکثر شکایت کرتے ہیں۔ تو میں اہم طبی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں کہ کن حالات میں ہارٹ اٹیک کے بعد آپ کو اینجیوگرافی کا فائدہ نہیں ہوتا، اور اس پہ اصرار کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کے اوپر، اس کے بیسک فنومینا کے اوپر پہلے بھی ہم ایک دو ویڈیوز کر چکے ہیں، تو آپ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن مختصر میں یہاں پہ یہ بات کروں گا۔ دیکھیں کہ دل کی شریانوں میں جب رکاوٹ آتی ہے تو اس کو ہم لوگ ہارٹ اٹیک بولتے ہیں۔ اس کی مختلف شدت ہو سکتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کس شریان میں رکاوٹ آئی ہے۔ اب جس ایریے کو یہ شریان سپلائی کر رہی ہوتی ہے، جو ہارٹ کے آپ کے مسلز ہیں جن کو مائیوکارڈیمز کہتے ہیں، جو مل کے آپ کے دل کی ایک پمپنگ فورس جو ہے اس کو جنریٹ کرتے ہیں، جس سے ہارٹ بلڈ پمپ کرتا ہے۔ تو ہارٹ اٹیک کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دیر کے بعد ہاسپٹل آتے ہیں۔ نارملی 2 سے 3 گھنٹے کے اندر اگر آپ ہاسپٹل آ جاتے ہیں اور آپ کے دل میں فوری طور پہ اسٹینٹ ڈال دیا جاتا ہے، یا آپ اس شریان کو کھول دیا جاتا ہے، یا آپ کو خون پتلا کرنے والا انجیکشن لگا کے تو اس شریان کو کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس صورت میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے ہارٹ کے مسلز ڈیمیج ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ عام اصطلاح میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر تو آپ نے وہ وقت ضائع کر دیا، یا ہارٹ اٹیک کے بعد آپ کے دل کے پٹھے متاثر ہوئے ہیں، جس سے الٹیمیٹلی آپ کے دل کے جو پمپنگ فورس ہے جس سے وہ بلڈ کو پوری باڈی میں پمپ کرتا ہے وہ متاثر ہوتی ہے، تو سب سے پہلی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے ہارٹ اٹیک کے بعد، ہم ڈاکٹرز اور کارڈیالوجسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل کا ایجیکشن فریکشن، یعنی کہ جو دل کی پمپنگ فورس ہے بلڈ کو پمپ کرنے والی، وہ ہارٹ اٹیک کے بعد کتنی متاثر ہوئی ہے۔ یہ نارمل 65 to 70% ہوتی ہے، اور لوگوں کی ہارٹ اٹیک کے بعد اس میں 15 سے لے کے 30% تک بھی گراوٹ آتی ہے، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ آتی ہے۔ تو اینجیوگرافی ایک جو ٹیسٹ ہے، ایک چیز اس کو کلیئر کر لیں کہ اینجیوگرافی علاج نہیں ہے۔ اینجیوگرافی ایک ٹیسٹ ہے جس میں آپ کی شریانوں کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ جہاں پہ رکاوٹ آئی ہے کیا وہاں پہ اسٹینٹ ڈل سکتا ہے۔ تو اس میں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کے بعد ہم ایکو کرواتے ہیں۔ ایکو کارڈیوگرافی میں آپ کے دل کی ایجیکشن فریکشن، یعنی کہ پمپنگ فورس کو میئر کیا جاتا ہے، اور اگر یہ 40% سے کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ پارٹیکولر ایریا جس کو وہ شریان سپلائی کرتی تھی جو اس ہارٹ اٹیک میں بند ہوئی، تو وہ پرماننٹلی مسلز وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی فورس کم ہوئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر وہ مسلز ڈیمیج ہوئے ہیں تو اس شریان میں جو اس ایریے کو سپلائی کر رہی ہے، بعد میں ہم اینجیوگرافی کر کے تو اگر اسٹینٹ اس میں ڈال بھی دیں تو اس سے آپ کی دل کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس چیز کو سمجھیں کہ اگر آپ کا ایجیکشن فریکشن 40% سے نیچے آیا ہے اور دل کمزور ہوا ہے تو اس صورتحال میں فوری اینجیوگرافی کی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، بعض کیسز میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے دل کا پمپنگ فنکشن کم ہوا ہے تو ہم ایک وائبلٹی سکین کرواتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسلز میں کچھ نہ کچھ حرکت اگر موجود ہے تو پھر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اینجیوگرافی کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہارٹ اٹیک کے بعد آپ کے کارڈیک اسیسمنٹ ضروری ہوتی ہے، اور اگر آپ کو اینجیوگرافی کا فائدہ ہو رہا ہو تو ڈاکٹرز اس کو ضرور پروسیڈ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل کے پٹھے متاثر ہو گئے ہیں، وہ ایریا ڈیڈ ہو گیا ہے، تو پھر اینجیوگرافی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ۔